جنہوں نے مہینوں سے قرآن نہیں کھولا ہوگا، کتنے ایسے بھی بیٹھے ہوں گے جنہیں ہفتے ہو گئے ہوں گے لیکن قرآن کھول کے نہیں دیکھا ہوگا۔ قرآن کب کھولا جاتا ہے؟ جب ہمارے گھر میں میت ہوتی ہے تب قرآن کھولا جاتا ہے، آسیب آتا ہے تب قرآن کھولا جاتا ہے، جب بیماریاں پھیلنے لگتی ہیں تب قرآن کھولا جاتا ہے۔ میرے عزیز، یہ قرآن صرف میتوں پہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ قرآن صرف تیجوں میں پڑھے جانے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ قرآن صرف آسیب بھگانے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ قرآن پوری قوم کو سلیقہ زندگی دینے کے لیے آیا تھا، یہ قرآن پورے معاشرے کو ضابطہ حیات دینے کے لیے آیا تھا۔ آج کتنی عجیب سی بات لگتی ہے، ہماری قوم کے پاس صرف ایک ہی کتاب تھی اور وہ ہے قرآن، وہی ہماری قوم کو صحیح سے نہیں آتا ہے۔ کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹے 8 ہیں لیکن باپ کے جنازے پہ کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں، 10 بیٹے ہیں کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں۔ کئی بار باپ بڑے فخر سے کہتا ہے اللہ نے 5 بیٹے دیے تھے، میں نے 5 کامیاب بنا دیے، ایک کو انجینئر بنایا، ایک کو وکیل بنایا، کسی کو جج بنایا، رہ گئی کمائی کی بات تو میں نے اپنی اس 60 سالہ زندگی میں 3 پلاٹ خریدے، 8 مکان بنائے، بڑی کامیاب زندگی جی کے جا رہا ہوں۔ نہیں بھائی، اس دھوکے میں مت آنا، کامیاب زندگی اس کی نہیں ہے جس نے بلڈنگیں چھوڑی، اپنے پیچھے مکان چھوڑے، اپنے پیچھے گاڑیاں چھوڑی۔ کامیاب زندگی وہ جی کے گیا ہے جو اپنے پیچھے قرآن والے چھوڑ کے گیا ہے۔ سب سے کامیاب زندگی اس کی ہے جس نے اپنے پیچھے قرآن والے چھوڑے۔ نوجوانوں، تکلیف بھی ہوتی ہے، درد بھی اٹھتا ہے، لیکن کس سے کہیں، کہاں جائیں، کس سے بتائیں؟ یہ ایک رونا نہیں امت کے لیے کہ آج جب رشتے ہوتے ہیں ہماری قوم کے اندر اور جب پوچھا جاتا ہے بیٹی کے باپ سے آپ کی بیٹی نے کتنا پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے، تو غریب گردن جھکا کے کہتا ہے میری بیٹی نے قرآن پڑھا ہے، تو امیر بڑی آسانی سے یہ کہہ کے ٹکرا دیتے ہیں بس قرآن پڑھا ہے، بس قرآن پڑھا ہے، کیا چاہتے ہو؟ کہ صرف قرآن پڑھایا؟ کتنا پڑھانا تھا؟ کہ ایم اے بی اے نہیں کرایا؟ یار ہم ایم اے بی اے کی ڈگری کو قرآن سے بڑی ڈگری سمجھتے ہیں، ہمیں شرم آنی چاہیے۔ اگر غریب کی بیٹی قرآن پڑھی لکھی ہے تو ہم اس کے اندر 1000 عیب نکال کے ٹکرا دیتے ہیں، اور امیر کی بیٹی اگر قرآن کا ایک حرف نہیں جانتی تو اس کے دولت کے پردے میں آ کر کے ہم اسے سر کا تاج بنا لیتے ہیں۔ میں اس بات سے انکار نہیں کرتا، بیٹی بیٹی ہے، چاہے غریب کی بیٹی ہو چاہے امیر کی بیٹی ہو، لیکن نوجوانوں اپنی زندگی کا معیار ایک رکھنا، یاد رکھنا کہ نیند کبھی پیسے سے نہیں آیا کرتی، نیند کبھی اچھے بستروں پہ نہیں آیا کرتی، نیند کبھی عالی شان بلڈنگ میں نہیں آیا کرتی، نیند انہیں سکون کی آتی ہے جن پہ خدا مہربان ہوتا ہے، جن پہ خدا مہربان ہوتا ہے۔ خیال رکھنا میری بات کا، کبھی بھی رشتوں کو پیسوں سے مت تولنا، کبھی یہ فیصلے مت کرنا کہ سسرال والے 10 لاکھ دیں گے تو اے سی لگا کے موج کی نیند سوؤں گا۔ اگر اے سی میں اچھی نیند آتی تو غریب کبھی چین سے سو نہیں پاتا، اگر پنکھوں میں اچھی نیند آتی تو کبھی بھی مزدور آدمی سکون کی نیند نہیں سو پاتا۔ لیکن میں سچ کہتا ہوں فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیند کبھی پیسے سے نہیں آتی ہے، نیند اگر آتی ہے تو رب کے کرم سے آیا کرتی ہے۔